الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ولدت له ابنة فلم يلدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله بها الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے نہایت محترم بزرگوں، عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ارشاد فرمائی ہے۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ بات عرض کی جائے گی کہ اسلام میں بچیوں کی تربیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اسلام نے بچیوں کی تربیت کرنے کے کیا انداز سکھلائے ہیں، دین اسلام میں عورتوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور پہلے زمانے میں عورتوں کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ محترم حضرات، آج کل بھی ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو انسان کہ دل کے اندر ایک آگ سی آ جاتی ہے، یعنی اس کا دل خوش نہیں ہوتا، افسردگی اس کے چہرے کے اوپر چھا جاتی ہے، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر نہیں آتے اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہ رسم اور اسی طرح سے یہ عادت کفار مکہ کی تھی۔ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو اس وقت کفار عرب کے بڑے بڑے کافروں کی عادت یہ تھی کہ جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ شرم اور آہ محسوس کرتے تھے اور اس وقت چین اور سکون سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ اس بیٹی کو، اس بچی کو، اس لڑکی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے یا مار کر زمین میں دفن کر دیا جائے۔ اسی کا نقشہ قرآن کریم نے کیا ہی پیارے انداز میں کھینچا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان کو یہ خبر بتلا دی جاتی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے یا لڑکی ہوئی ہے
تو وہ اپنے چہرے کو، ان کے چہرے کے اوپر رونق ختم ہو جاتی ہے اور دل میں ایک طرح کا گھٹن پیدا ہو جاتا ہے، ایک طرح کا گھٹن پیدا ہو جاتا ہے اور پورے خاندان والوں میں اور معاشرے میں اس گھر میں جہنم برپا ہو جاتی ہے اور لوگوں سے اپنا چہرہ چھپاتا ہوا پھرتا ہے۔ یتوارا من القوم، اس کے بعد سوچتا ہے کہ آیا اس بچی اور اس بیٹے کو لے کر یوں ہی ذلت کی زندگی گزاروں یا نہیں تو اس کو زمین کے اندر دفن کر دوں، ام یدسہ فی التراب۔ دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار عرب کے اندر بہت بری عادت یہ تھی کہ وہ بیٹیوں کو انتہائی ناپسندیدہ کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے، اور بیٹی اگر کسی کے گھر میں پیدا ہو جاتی تھی تو وہ گھر جہنم نما بن جاتا تھا اور وہ مرد گھر کے اندر اور معاشرے کے اندر سر اٹھا کر نہیں چلتا تھا، سر کو چھپا چھپا کر چلتا تھا اور دل کے اندر سوچتا تھا کہ کیا اس بچی کو لے کر یوں ہی ذلت کی زندگی گزارو یا نہیں تو اس کو زمین کھود کر زندہ یا مردہ اس کو دفن کر دوں۔ اس کے بعد اس وقت تک چین نہیں آتا تھا اور سکون کی نیند بھی نہیں سوتا تھا جب تک کہ اس بچی، اس بدنصیب بیٹی کا کچھ انتظام نہ کر دے، اس وقت تک سکون کی چین بھی نہیں سوتا تھا۔ اور اگر اسے زمین کے اندر دفن کر دیا جائے، دفن کرنے کے بعد بھی فخریہ انداز میں باہر لوگوں کو کہتا ہوا پھرتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی اور اسے مار کر یا زندہ زمین کے اندر میں نے دفن کر دیا، فخر کے طور پر کہتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام آنے کے بعد عورت کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے، اسلام آنے کے بعد عورت کو کیا عزت دی ہے، تو صرف اسلام کا وہ یہ احسان ہماری عورتیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، اور انسانیت، اسلام کے بہت سارے احسانات اسلام کے اوپر ہیں، صرف عورتوں کو اسلام نے اور دین نے کیا مقام و مرتبہ دیا ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، وہ ایک حق کا حق ادا نہیں کر سکتی، اس ایک احسان کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اسلام آنے کے بعد عورتوں کو زندہ رکھنے کا حق دیا ہے، عورتیں سکون سے زندگی بسر کر رہی ہے، یہ بہت بڑا اسلام کا احسان ہے عورتوں کے اوپر۔ اسلام آنے کے بعد جس طرح بیٹوں کے حقوق ہیں اسی طرح بیٹیوں کے بھی حقوق کو بیان کیا ہے۔ اسلام آنے کے بعد جس مقام و مرتبے کو مرد کھڑے ہوتے ہیں وہی مقام و مرتبہ عورتوں کو بھی اسلام نے دیا ہے، دین نے دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام آنے کے بعد، دین آنے کے بعد عورتوں کو عزت ملی ہے، عورتوں کا مقام و مرتبہ بلند ہوا ہے۔ بس اسی نہیں ہے، اسی پر بس نہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے بہت ہی زیادہ احادیث بیان فرمائی ہے، ان کی عظمت کے اوپر، ان کی فضیلت کے اوپر۔ اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر عورت بیوی ہے تو شوہر کے لیے راحت اور سکون کا سامان ہے، اور اگر عورت بیٹی ہے تو میرے بھائیوں گھر میں رحمت ہے۔ یہ سارے مقام و مرتبے اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، سارے مقام و مرتبے عورتوں کو اسلام نے اور دین نے دیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت ہم کو بیٹیوں سے نوازا ہے اور بیٹیاں عطا فرمائی ہے تو ہم خوشی کے ساتھ اپنے سر کو اٹھا کر چلے معاشرے میں، اور جس طرح بیٹوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کریں، خوشی کا مظاہرہ کریں۔
اس لیے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر غم کرنا اور بیٹیوں کی پیدائش پر رنج کرنا اور بیٹیوں کو منحوس سمجھنا میرے بھائیوں یہ کفار کی علامت ہے، کافروں کی نشانی ہے، یہ اسلام کی نشانی اور اسلام کی علامت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایمان بہت ہی کھوکھلا ہے، کمزور ایمان ہے کہ بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد تھوڑی سی بھی اگر دل میں رنج اور ملال آیا اور چہرے کے اوپر تھوڑا بھی غم کا اظہار ہوا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹی پیدا ہونے سے خوشی کا اظہار نہیں کر رہا ہے، اور بیٹی پیدا ہونے پر وہ غم کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ کفار کی علامت ہے اور یہ کافروں کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں اور میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں، یعنی نہ ان کو بیٹے دیتا ہوں اور نہ بیٹیاں دیتا ہوں، بانجھ بنا دیتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت ہم سے بہتر جاننے والے ہیں، اگر کسی کو اللہ رب العزت صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیا ہے تو اللہ رب العزت ہم سے بہتر جاننے والے ہیں کہ ان کے حق میں بیٹیاں ہی خیر کا ذریعہ بنے گی، اور اگر اللہ رب العزت کسی کو بیٹے ہی بیٹے دیا ہے تو اللہ رب العزت ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے کہ اس آدمی کے حق میں بیٹے ہی خیر کا ذریعہ بنے گی، اور اگر کسی کو اللہ رب العزت نہ بیٹے دیا ہے نہ بیٹیاں دیا ہے تو وہ آدمی کے لیے وہی بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت حکیم ہے اور حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے انسانوں کے لیے، اور اللہ رب العزت ما یکون کا علم رکھتا ہے، یعنی جو آئندہ ہونے والا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں، اسی کے تعلق سے اللہ رب العزت فیصلے کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی بندی کو سب سے پہلے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی کو سب سے پہلے بیٹی پیدا ہوگی تو وہ مبارک ہے اور مبارک ہے افضل ہے۔ اگر کسی کے پیٹ سے اگر کسی عورت کو سب سے پہلے بیٹے کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، لڑکی جنم لی ہے، تو میرے بھائیوں وہ عورت مبارک عورت ہے قرآن کی روشنی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ اناثا بیٹیوں کو کہتے ہیں عربی میں۔ یہ قرآن کے مطابق ہوا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت قرآن میں بیٹیوں کا ذکر کیا، اور ادھر بھی کسی عورت کو سب سے پہلے بیٹی پیدا ہوئی تو وہ ہو سیم قرآن کے مطابق ہوا ہے، اس لیے وہ عورت افضل ہے اور وہ عورت دیگر عورتوں کے مقابلے میں فضیلت رکھنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت جس کو بھی بیٹیاں عطا کی ہیں ان کو سب سے پہلے چاہیے کہ ان کی تربیت اچھا کرے، تربیت اچھی کرے۔ آج کل سب سے زیادہ عورتیں ارتداد پر جا رہی ہیں، دن بدن آپ دیکھیے اخبارات اٹھا کر اور خبریں سنیے کہ صبح سے لے کر شام تک کتنی عورتیں غیروں کے پیچھے جا رہی ہیں اور اپنا ایمان فروخت کر رہی ہے، اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہی ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ والدین نے بیٹیوں کی تربیت برابر نہیں کی ہے، بیٹیوں کی اسلام کے مطابق تربیت نہیں ہوئی ہے، اسی لیے وہ اسلام کو فروخت کرنے پر، اسلام کو بیچنے پر تیار ہو گئی ہے۔
اس لیے چاہیے کہ بیٹیوں کی تربیت عورتوں کی تربیت زیادہ کریں. معاشرے میں اگر مرد حضرات اتنا سدھرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا عورتوں کا سدھرنا ضروری ہے. اگر مرد دیندار ہو گئے تو زیادہ دین نہیں پھیلے گا. عورتیں اگر دیندار ہو گئی، مستورات اگر دیندار ہو گئی تو معاشرہ پورے کا پورا خوشگوار ہو جائے گا اور معاشرہ پورے کا پورا دیندار ہو جائے گا. اس لیے مردوں کے بالمقابل عورتوں کے اندر دین کا ہونا بہت ضروری اور وقت کا بہت اہم تقاضا ہے کہ عورتوں کے اندر دینداری کو پیدا کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. پہلی بیٹی کا نام حضرت زینب، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ، تیسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم، چوتھی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیٹوں سے بھی نوازا تھا اور بیٹیوں سے بھی نوازا تھا. اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی تربیت کی ہے اور ادب سکھلایا ہے، تعلیم دلائی ہے اور اچھے اچھے گھرانوں میں شادیاں کی ہیں. حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا ہے. حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے. حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم مسلمانوں کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عاشقوں کے لیے نمونہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو بسر کرنا چاہیے. ایک مرتبہ مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام کی تشریف فرماتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ سب سے بہتر خاتون کون ہے، سب سے اچھی عورت اور سب سے فضیلت رکھنے والی سب سے عمدہ عورت کون ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے، کسی نے بھی جواب نہیں دیا. اور اس مجمع میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تشریف فرما تھے. حضرت علی بھی خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ میرے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر، نور نظر اور جنت کی ماؤں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے. میں ان سے پوچھنے سے معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے، سب سے فضیلت رکھنے والی عورت اور سب سے اسلام نے جس عورت کو بہتر قرار دیا ہے وہ عورت کون ہے. حضرت فاطمہ کو پوچھنے سے معلوم ہو جائے گا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ مجمع سے اٹھ کر اپنے گھر گئے اور جا کر کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا سوال کر لیا. سارے صحابہ پر سکوت طاری ہو گیا، خاموش ہو گئے. آپ جواب دیجئے تاکہ میں جا کر بتلاؤں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ اس کی نظر کسی غیر محرم مرد کے اوپر نہ پڑے اور دوسرے غیر محرم کی نظر اس عورت کے اوپر نہ پڑے. وہ بھی کسی غیر محرم مرد کو نہ دیتے، اس کو کوئی غیر محرم مرد نہ دیتے. وہ عورت سب سے بہتر اور سب سے افضل عورت ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ خوشی خوشی مجمع میں واپس تشریف لے گئے. تشریف لے کر جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دیجئے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جملہ دہرایا کہ سب سے بہتر اور افضل عورت وہ ہے کہ اس کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے اور عورت کی نظر بھی کسی غیر محرم مرد کے اوپر نہ پڑے. سب سے افضل عورت وہی ہے. تو میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جم اٹھے. اس کے بعد نبی پاک نے پوچھا کہ یہ جواب آپ کو کس نے لایا؟
تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ لخت جگر نور نظر جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ نے مجھے بتلایا ہے، فاطمہ نے بتلایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس کے بعد زبان سے یہ جملہ ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی میری تربیت نے ان کے اوپر اچھے اثرات کو جاری کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو بھی اللہ رب العزت جس کو بھی عورتیں اللہ رب العزت عورتوں کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، تو سب سے پہلے چاہیے کہ ان کی تربیت اسلام کے مطابق کریں، اس کے بعد ان کو ادب سکھلائے، اس کے بعد اچھی جگہ رشتہ کر کے شادی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کسی کو بیٹی دیا ہو اور وہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے اور بیٹوں کے ساتھ اس کو ترجیح نہ دے، یعنی جس طرح بیٹوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اسی طرح بیٹیوں کے ساتھ بھی معاملہ کرے، دونوں میں برابر کرے، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، ادخلہ اللہ الجنہ، جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف فرما تھی، ایک عورت سائلہ پوچھنے کے لیے کچھ مانگنے کے لیے دروازے پر آتی ہے، اور ساتھ میں دو لڑکیاں ساتھ میں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس وقت گھر میں صرف اور صرف پورے گھر میں ایک کھجور تھا، پورے گھر میں صرف ایک کھجور تھا۔ میں اس عورت کو وہ کھجور دی تو وہ عورت اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دو بیٹیوں کو کھلا دی اور خود نہیں کھایا، جبکہ 2-3 دن سے وہ بھوکی تھی، بچے بھی بھوکے تھے۔ پوچھنے پر مانگنے پر یہ کھجور ملا اور اس کے 2 ٹکڑے کر 2 بچیوں کو کھلا دی۔ اس کے بعد وہ عورت چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پورا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ اس طرح ایک عورت آئی تھی، اس کے ساتھ 2 چھوٹی بچیاں تھی اور مانگنے پر ایک کھجور تھا گھر میں صرف، تو میں نے دی 2 ٹکڑے کر 2 بچیوں کو کھلا دی۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عورت کے ذمے یا جس مرد کے ذمے بچیوں کا بار ہے، بچیوں کا خرچہ ہے، لڑکیوں کا خرچہ ہے، اور وہ اسے حسن خوبی کے ساتھ انجام دیا، یعنی مکمل ادا کیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت میں اللہ رب العزت اس کو داخل فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، عورتوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں زیادہ تر عورتیں ابتداء کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ حالات سنیے، بڑے بڑے علماء کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، علماء کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہماری بیٹیوں کا کیا اندازہ لگائیے، صبح سے لے کر شام تک غیروں کی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، غیروں کے سامنے بیٹھ رہی ہے، اور صبح سے لے کر شام تک ہماری بچیوں کے ذہنوں میں کفر ہی کفر کو بھرا جا رہا ہے۔ تو وہ اسلام سے نہیں نکلیں گے تو اور کیا کریں گے؟ دوسرے اس کے پاس چارہ کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اچھی جتنی ضرورت ہے اتنا پڑھائیے، اس کے بعد ادب سکھلائیے، اس کے بعد شادی کے بعد جو کام ضروری ہے وہ کام سکھلائیے۔ عورتوں کی کمائی حرام ہے، اسلام میں بوقت ضرورت پردے کے ساتھ نکل سکتی ہے، نوکری کرنے کے لیے اور کمانے کے لیے نکلنا عورتوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو پڑھا کر ان کا ایمان ختم کر رہے ہیں، اس لیے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ہیں